باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی، درود شریف کے فضائل کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، یعنی گواہی دینے والا دن ہے، اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا درود و سلام کی کثرت کی۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ آج یہ ماہ محرم الحرام اور ہمارے اسلامی جو کیلنڈر ہے اس سال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور 1444 سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ماہ محرم الحرام میں انشاءاللہ ہم
فلسفہ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج چونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا کما حق ہو اندازہ ہو اور ہم یہ جان سکیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ نمبر 36 کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا، تو اللہ نے ان مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 مقرر فرمائی، اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہے عزت والے، حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عزت والے، احترام والے، اور ان کی ایک حرمت ہے، عزت ہے اور احترام ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص اس ماہ محرم کی بڑی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب یہ جو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، یہ ان کو اللہ نے حرمت والے، عزت والے، احترام والے اللہ نے قرار دیا۔ حرمت بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے نا، جیسے ہم خانہ کعبہ جو ہے اس کا جو نام ہے وہ مسجد الحرام ہے، یعنی حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، احترام والی مسجد۔ یوں تو ہر مسجد جو ہے وہ حرمت والی ہے، عزت والی ہے، احترام والی ہے، لیکن ان میں جو سب سے بڑھ کے حرمت ہے وہ کس کی ہے؟ خانہ کعبہ شریف کی، مسجد الحرام کی۔ اسی طرح یوں تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 یہ اکٹھے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا سے ہی ان کو حرمت والے قرار دیا تھا، جب یوم خلق السماوات والارض اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اسی وقت سے ہم نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں، یہ عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ لیکن اس کی مختلف حکمتیں علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندے کا کام یہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ مولا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی،
ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ قاسم بھائی کوئی ایک پھر پنکھا لگائے نا، تاکہ ظاہر ہے کوئی یہ اللہ کے بندے بھی کچھ سن سکیں۔ باہر تو آواز بہت صاف جا رہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ نہیں آ رہا۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں ان کو حرمت والے قرار دیا، لیکن ان میں محرم الحرام اس کی حرمت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ مؤکد کیا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی محرم ہے، یعنی وہ کہ جس کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ محرم الحرام یعنی مؤکد در مؤکد کیا گیا کہ اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی جو حکمتیں میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں تھوڑا سا ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کیا کریں یار، تو اس کو نکال کر آگے لگا دے گا یہاں پر۔ اب اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور من جملہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ان مہینوں میں چونکہ حج کیا جاتا تھا، یہ حج کے مہینے ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ کیا ہے جی؟ یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور چونکہ سال کے باقی مہینوں میں پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں میں لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں، اب ان جنگوں میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، سال ہر سال وہ جنگیں چلتی تھیں، اور جب تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، پھر شروع ہو جاتے تھے۔ یہ ایٹمی دور تو تھا نہیں کہ جس میں لوگ مطلب ایک ہی دفعہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جوں ہی جنگ شروع ہوتی تھی اور اگر حرمت والے مہینے آتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے بھائی اب یہ حرمت والے مہینے، اب اس میں ہم نے جنگ نہیں کرنی، اور وہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کافر لوگ اس میں ایک اور ہیلا کیا کرتے تھے، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے کیلنڈر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ مثلا جب ان کا موڈ جنگ بند کرنے کا نہیں ہوتا تھا، ان کا یہ موڈ ہوتا تھا کہ نہیں یار اب ہم نے جنگ کرنی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، مثلا یہ جو نسی 1 مہینے کا وہ اضافہ کر دیا کرتے تھے اپنی طرف سے۔ وہ کہتے تھے مثلا اب یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو ان کی وہ جنگ چل رہی ہے، پہلا حرمت والا مہینہ آ گیا ہے ذوالقعدہ، تو وہ کہتے تھے بھائی یہ اس کو ہم ذوالقعدہ نہیں فرض کرتے، اس کو ہم سفر فرض کر لیتے ہیں، یا یعنی اپنی طرف سے ہی وہ تبدیلیاں اپنی طبیعت کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ کافر اس میں جو ہے نا نسی کے نام سے زیادہ کر دیا کرتے تھے، مہینوں کے نام آگے پیچھے کر دیا کرتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے کرنی ہے۔ چونکہ ان 4 مہینوں میں جو زیادہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کو مؤکد کیا گیا ہے، جس کا نام بھی محرم ہے، اس کی فضیلت کی چند وجوہات جو ہیں وہ علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ من جملہ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ مثلا محرم کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، یا یوم عاشوراء یا یوم عاشور، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، تو اس کی جو 10 تاریخ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے پورے اسلامی تقویم میں، یعنی شروع سے۔ اور کہا جاتا ہے، بعض روایات ہیں کہ سیدنا
آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو وہ بھی یہی 10 محرم کا یوم عاشورہ کا دن تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی، تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اس وقت مطلب آپ کا واقعہ ہے نا کہ طوفان آیا، کافروں کو آپ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کچھ اثر نہیں ہوا، آپ نے پھر ان کے لیے یہ دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، جو چند درجن لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جانوروں کا، وہ بہت بڑی کشتی تھی، بہرحال وہ اس میں سوار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نوح تم اور یہ جو لوگ دین جنہوں نے قبول کیا ہے یہ کشتی میں سوار ہو جائیں، باقیوں کے ساتھ پھر میں کیا کرتا ہوں یہ تم دیکھنا۔ پھر وہ طوفان آیا، سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، غرق ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جس میں آپ سوار تھے، وہ مومن لوگ سوار تھے، وہ جودی پہاڑ پہ ٹھہری، وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ جو مستند ترین واقعہ یوم عاشورہ کا پہلی امتوں میں سے ملتا ہے وہ یہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات کا ملنا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ یہود آباد تھے، وہاں یہودی بھی آباد تھے مدینہ طیبہ کی آبادی میں، تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم کس لیے یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ چونکہ یہ جو یوم عاشورہ ہے اس دن سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون اس دن غرق ہوا تھا اور قوم بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، تو ہم اس کے تشکر میں، اس کے لیے اظہار تشکر کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کریں، فلہذا آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا، خود بھی آپ نے اس پہ عمل کیا اور یوم عاشورہ کا آپ نے روزہ رکھا، یعنی 10 محرم کا۔ لیکن آپ نے ایک اہتمام فرمایا، اور وہ اہتمام یہ تھا کہ یا ایک دن پہلے کا رکھ لیا یا ایک دن بعد کا رکھ لیا، مطلب یا 9 اور 10 محرم کا رکھ لیا یا 10 اور 11 کا رکھ لیا، وہ اس بنا پہ کہ تاکہ یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا مسلمانوں پہ، یعنی مسلمانوں کے لیے لازم تھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کریں، اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر وہ ان کے لیے نفل کر دیا گیا، اب جس کی مرضی ہے وہ رکھے، جس کی مرضی ہے وہ نہ رکھے۔ یہ حرمت محرم کے حوالے سے خصوصی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایک دن کا روزہ رکھے اور اللہ اس کے
1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن یہاں یہ 2 باتیں یاد رہیں، یہ میں اکثر عرض بھی کرتا رہتا ہوں نفلی عبادات کے ضمن میں، اور ہمیں یہ یاد بھی رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ جو جن احادیث میں یہ آیا ہو نا کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو صغیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے کہ جب تک انسان مکمل طور پہ تائب نہ ہو جائے، توبہ نہ کر لے، اس وقت تک جو کبیرہ گناہ ہے ان کی معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ان میں سے بھی جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دے گا، اس سے ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے۔ لیکن جو بندوں کی حق تلفی سے متعلق ہے، یعنی اگر کسی انسان نے کسی بندے کا حق مارا ہے، اس کا ناجائز مال کھایا ہے، اس کی کسی اور طریقے سے حق تلفی کی ہے، بہتان ترازی کی ہے، تہمت بازی کی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو غلط بریف کیا ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سچی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم آئندہ گناہ سے باز آ جائیں گے، ہم مزید گناہ نہیں کریں گے۔ اور جو بندوں سے متعلق ہیں، وہ بندے کو جس بندے کا حق کھایا ہے اگر کسی نے خدا نخواستہ، تو جب تک اس بندے سے جا کے معاف نہیں کروائے گا یا اس کا حق اس کو ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ حق اس کو معاف نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بیچ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کا حق مارا ہے کسی بھی اعتبار سے، اگر مالی اعتبار سے مارا ہے، بہت سے مطلب معذرت کے ساتھ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، جب بندہ کسی بڑی سیٹ پہ ہوتا ہے، کسی کرسی پہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کو کچھ چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں۔ لوگوں کے حق مارتا ہے، رشوت کھاتا ہے، لوگوں کے کام وقت پہ نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے خواہ مخواہ لوگوں کو۔ اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تسبیح بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر ماشاءاللہ اس کی ریش بھی بڑھ جاتی ہے، پھر نمازوں پہ بھی وہ مطلب کنٹینیو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس کا یہ عمل یقیناً اس کو فائدہ دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس نے دوران سروس کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، رشوت کھائی ہے، یا اس کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالی ہے، تو جب تک وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا یا اس کا لیا ہوا مال اس کو واپس نہیں کرے گا یا اس کے ورثاء کو واپس نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی وہ عبادات، اس کی وہ ساری چیزیں اس کو کوئی نفع نہیں دیں گی، کیونکہ وہ جو اصلی بات ہے، اصلی جو مطلب جو گندگی ہے وہ تو موجود ہے۔ ہاں ایک مسئلہ فرض کریں کسی بندے کے ذہن میں آیا، یار میں نے تو بہت مطلب مجھ سے یہ ہوئی ہیں، تو اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کن کن لوگوں کی حق تلفی کی ہے۔ اگر تو پتہ ہے تو پھر تو اسے جا کے انہیں دینی پڑے گی یا ان سے معاف کروانا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ علم نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے کہ مثلاً اب کوئی صورت نہیں ہے ایک بندے کے پاس، اس نے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے نا جب انسان کسی سیٹ پہ ہو یا جوانی میں ہو، جوان جب بندہ ہو تو وہ سوچتا ہے یار شاید میں بوڑھا ہی نہیں ہوں گا، وہ اپنی من مانیاں کرتا رہتا ہے، جو چاہے اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگ نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار، کہ بھائی اگر توبہ تم نے کرنی ہے تو پھر جوانی میں کرو۔ کیوں؟ وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو پھر بھیڑیا بھی شکار سے توبہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہن دند ہی نہیں رہے تھے تو ہن شکار کے کروں۔
اس لیے مزہ تب ہے کہ بندہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، اپنی منصب پہ فائز ہو، اور اس وقت وہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، وہ شخص بڑا عظیم ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا خوفی رکھے کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، میں اس کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کروں، نہ کہ مخلوق کو ستانے کے لیے۔ اور پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، رشوت خوری کرتے ہیں، ناجائز کسی کا مال کھاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت ان پہ آئی رہتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ جو حرام خوری کا عادی ہے وہ خوش نہیں رہتا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن عرض میں یہ کر رہا تھا کہ گناہ بخشنے کی کچھ صورتیں ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور کبیرہ تب ہوگا کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر دے، اور جو بندے کا حق ہوگا وہ تب معاف ہوگا کہ جب بندہ خود معاف کرے گا تو معاف ہوگا، وگرنہ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، نفلی عبادات ایک صفت کی طرح ہے، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، وہ موصوف کی طرح ہیں، وہ اصل کی طرح ہیں، وہ جڑ کی طرح ہیں، اور نفلی عبادات شاخ کی طرح ہیں۔ یعنی صفت اور موصوف سے بڑھ کے میں آپ کو جڑ اور شاخ کی بات سناؤں کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مثلا کوئی درخت ہے تو درخت کی شاخیں تب ہوں گی کہ جب اس کی جڑ سلامت ہوگی، اگر جڑ نہیں ہوگی تو اس کی شاخیں ہوئیں گی نہیں، سلامت کدھر ہوں گی؟ جب جڑ سوکھ جائے گی، کٹ جائے گی، نہیں ہوگی تو درخت کی شاخیں کدھر ہوں گی؟ اسی طرح صفت اور موصوف، دیوار ہے، دیوار کیا ہے جی؟ موصوف، اور اس کے اوپر جو کلر ہے، رنگ ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ دیوار پہ آپ رنگ تب کریں گے کہ دیوار موجود ہوگی، دیوار موجود ہی نہیں ہوگی تو رنگ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے جو فرائض عبادات ہیں، یہ نفلی عبادات اسی صورت میں نافع ہو سکتی ہیں کہ انسان فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں چست ہو، وہ ادا کرتا ہو۔ چونکہ ہمارے یہاں ایک تصور بن گیا ہے کہ بھئی بس سال میں جو چند راتیں ہیں، اب دیکھیں نا، مطلب ہمارا من حیث القوم کیا موڈ ہے، کیا مزاج ہے۔ یہ میں اکثر اجتماعات میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، بلکہ بعض جگہوں پہ نماز جنازہ میں نے یہ بات بیان کی کہ بھئی دیکھیں، نماز جنازہ ہے فرض کفایہ، محلے کے بستی کے چند لوگ پڑھ لیں تو فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ اس کے لیے لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں لوگ، خرچے کر کے آتے ہیں، گاڑیاں کر کے آتے ہیں، پیدل کہیں جانا پڑ رہا ہے، ہانپتے کانپتے۔ کم از کم یہ ہر بندے کے من میں ہوتا ہے کہ بھئی جس بندے کا کوئی عزیز فوت ہو، کم از کم وہ مجھے جنازے کی صف میں ضرور دیکھ لے، اس کو مطلب رونمائی، میرا چہرہ مبارک نظر آ جائے، مجھے وہ دیکھ لے۔ کیوں بھئی؟ کیوں؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل وہ گلہ کرے گا کہ بھائی جان میرے فلاں عزیز فوت ہوا اور تم نے اتنی زحمت نہیں کی کہ تم آ کے نماز جنازہ پڑھو۔ یعنی ایک فرض کفایہ، پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، چند لوگوں نے پڑھ لیا تو ادا۔ لیکن کتنا ہمارا یہ مطلب ذہن تبدیل ہو گیا ہوا ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں خالق کو بھول چکے ہیں۔ فرض عین نماز فرض عین ہے، بھئی ایک نماز جان بوجھ کے جو چھوڑے گا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایک نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور ہم ذرا سوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی چھوڑتے ہیں، اور پھر مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں ہم خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہمارا اوورال ایک مزاج بن چکا ہے کہ چلو یار سال میں شب برات کو کچھ نوافل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، شب قدر میں کر لیں، کسی اور مبارک شب میں کر لیں،
اور یہ عاشورہ کی شب ہے، یہ بھی بڑی مبارک اور بابرکت شب ہے، اس میں بھی عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اب ہم نے تو سال بھر کا سٹاک کر لیا ہے، فلہذا ہمیں آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں تبھی کیوں اب ہمیں کیوں اس کا پھر فائدہ نہیں ہو رہا نا؟ بھائی نفل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، محفل آج ہم نے محفل میلاد کروانی ہے، فلاں محفل کروانی ہے، بھائی لوگ چندہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی کہ وہی اس میں بھی الا ماشاء اللہ باقی یہی ہوتا ہے کہ یار ذرا پوسٹر پہ تصویر ذرا بڑی اچھی لگ جائے، ساتھ وہ یعنی وہ مقدس ناموں کے ساتھ اب تصویریں لگانا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت صاحب دے چہرہ بھی ذرا دیکھ کر نہ تاکہ لوگ یار کیا ہے دین کے ساتھ مذاق ہے، خدا کی قسم۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ تحدیث رحمت کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یار چلو پوسٹر شوسٹر بنا چھڑو اگر بنانا ہے، چلے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی اطلاع کے لیے بھی، ایک تعلیم کے لیے سے ہم نے یہ باہر بینر تو لگایا ہوا ہے، لیکن تصویریں لگانے کی کیا تک بنتی ہے؟ تجھ کو اتنے سونے اتنا ہو کہ لوگ تو ہنوں دیکھتے رہو بھیا۔ پھر اپنا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے نیا ہوتا ہے، لوگوں کے اب آپ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ میں جب شیشہ دیکھوں گا یہ سیلفی لوں گا تو ہاں میں تو بڑا سونا لگتا ہے، یعنی یہ بندہ اپنے آپ کو چاہے وہ مطلب جو بھی ہو نا وہ اپنے آپ کہتا ہے یار میں بڑا سونا لگتا، بڑی تصویر ہوتا ہے، بینر تو بہت ضروری ہے یار، وہ کیا مطلب ہم من حیث القوم کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر جو بندہ اللہ ماشاء اللہ کوئی محفل وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب جو ہیں تقریر کریں کم از کم 2-4 دفعہ میرا نام ضرور لیں، یہ رہا یہ بندہ بڑا نیک ہے یار اتنی محفلیں کرواتا ہے، بھائی تمہارا اللہ سے سودا ہے، اسی لیے تو مجھ سے بہت اکثر لوگ نالائق یہ رہا یہ ہمارے امام صاحب ہے نا کسی کا ادھر نام لیتے ہیں، نہ کسی کہتے ہیں جی فلانا بندہ اتنا خرچہ کر دو، کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہو، میری پاکٹ میں جب ڈالا تو میں کہوں گا نا فلانے بندے نے اتنا مجھے دیا ہے۔ اب یہ تو مطلب جو بندے اور خدا کا سودا ہے اس میں مخلوق کو کدھر لے آتے ہیں آپ؟ وہ اللہ ہے، وہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اس کو تو پتہ ہے نا بھائی میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو پھر ہمیں باور کرانے کی، مخلوق کو باور کرانے کی کیا ضرورت ہے جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے؟ سارے لوگ کسی ایک بندے کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں تو کیا فرق آئے گا اس میں؟ سارے لوگ ایک بندے کی مذمت کرنا شروع کر دیں تو کیا فرق آئے گا؟ وہ تو وہی رہے گا نا جو وہ ہے۔ تو عرض میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پورے کا پورا ایک مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا ہے، ہم بس شارٹ کٹ کے جیسے نا راتوں رات امیر بننا، شارٹ کٹ کے عادی ہیں، خود کش حملہ کرنے والا کہتے ہیں یار میں ایک خود کش حملہ کر دوں تو ڈائریکٹ جنت میں آگے سب کھڑے ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں، نا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ علی حاصل قیاس، اس شارٹ کٹ نے ہمیں اللہ کی اس حقیقی بندگی سے دور کر دیا ہے جو انسان کے من میں ایک روحانی انقلاب بپا کرتی ہے، جو انسان کو معرفت الہیہ کا راستہ دیتی ہے، جو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور ٹوٹ کر محبت کرنا سکھاتی ہے۔ وہ روحانیت رفتہ رفتہ اس لیے غائب ہو رہی ہے کہ ہم مادیت کی طرف آ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جو جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کا ثمرہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جب آپ اور ہم سب ہم سب فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں دوام، استقامت اور ہمیشگی کے ساتھ ہم مستعد ہوں، تب جا کے ان کے ثمرات ہمیں مل سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ سب کچھ ضائع ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ماہ محرم الحرام اس کی خاص حرمت ہے کیونکہ اس کو اللہ نے مؤکد کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ ابتدا سے ہی یہ اس کی حرمت، ابتدا سے ہی یہ حرمت والا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ہمارے لیے امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام اس کے لیے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی ایک تاریخی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے۔ وہی ہے جو جو عبادت کا جس پہ جو اجر کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا وہ یقیناً ملے گا، لیکن امت محمدیہ کے لیے اس میں بڑا ایک دردناک واقعہ رقم ہو گیا جس کو ہم واقعہ کربلا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
اور جس میں بدقسمتی سے اقتدار کی ہوس میں اندھے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، حضور کے ان شہزادوں کے ساتھ کہ جن کے لیے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا۔ حضرات حسنین تشریف لائے مسجد میں، بچپنا تھا، جیسے بچہ چھوٹا آتا ہے، گرتے پڑتے آ رہے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ممبر سے اترے اور جا کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لی۔ اور نماز اللہ کا فرض ہے نماز۔ ہم تو ذرا بھی کوئی بچہ مطلب گڑبڑ کرے نا تو بچے کی تو پھر شامت آتی ہے نا جی، کسی کا آج کل موبائل بج جائے، یعنی ہوتا ہے نا لوگ بھول بھی جاتے ہیں نا بعض مسجد میں آتے ہوئے، بیل نہیں بند کر سکتے جلد۔ موبائل اگر کسی بندے کی بیل بجے نا تو لوگ اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ اگر نظروں سے قتل کرنا ممکن ہو تو وہ بندہ بیچارہ ادھر سے اس کی ڈیڈ باڈی مسجد سے باہر جائے گی بیچارے کی، وہ کہے گا کہ بڑے دادی جی توبہ کے بعد مسجد میں جاؤں۔ ظاہر سی بات، آپ ایک بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ ایک بندے کو اتنا، ظاہر سی بات انسان بھول جاتا ہو جاتی ہے نا، تو بچہ آتا ہے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں، مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں آپ ذرا اہتمام سے بچوں کو تھوڑا سا الگ کھڑے کیا کریں، الگ کروایا کریں، تو میں نے کہا یار اگر الگ کریں گے تو صحیح کبڈی کھیلیں گے، پھر چلیں بیچ میں بچوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، بڑوں کے تو پھر کچھ نہ کچھ تھوڑی سی تو جانے بھی دیا کریں کبھی کبھار سنت سمجھ کے۔ اگر کوئی بچہ، تربیت کرنی چاہیے، بچے کو حرمت آداب بتانے چاہیے، لیکن کبھی کبھار اس سنت کے لیے نا بندہ کہ چلو یار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے اتر کر نیچے گئے تھے حضرات حسنین کو لینے، لہٰذا اس سنت میں ہم بھی ذرا خاموش ہو جائیں۔ پھر سجدے میں ہیں حضور، اور آپ کی پشت مبارک پہ آ کے حضرت امام حسین جب پشت پہ چڑھتے ہیں تو حضور اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی کمال محبت کی 72 تسبیحات آپ نے کہہ دی، اور امام خود اترے تو حضور نے پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ اس سے بڑی کیا ان ہستیوں کی شان ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ ہم یہ فلسفہ کربلا، یہ پورا مہینہ اسی پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ بیچ میں جو باتیں آتی ہیں یہ اسی ضمن میں ہوتی ہیں، کوئی آپ یہ نہ سمجھا کریں اس کے استاد ادھر ادھر مار دیں وہ پر نہیں آ، یہ بیچ میں وہی سبق ہے، بنیادی طور پہ یہ سبق ہے سب۔ جس طرح حرمت کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی احترام محرم ایک دور میں بڑا ہمارے ہاں ہوتا تھا، اب اور پورے معاشرے میں ایک اصول ہوتا تھا کہ کسی کے ہاں جنازہ ہو جاتا تھا نا تو لوگ کم از کم 40 دن تک کوئی خوشی کی تقریب، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کیا کر، یار پڑوسیوں میں برادری میں جنازہ ہوا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، فارورڈ ہو چکے ہیں کہ گھر پاس ڈیڈ باڈی پڑی اور دوسری طرف شادی میں جناب سب کچھ چل رہا ہے۔ اور محرم کے حوالے سے بھی یہ بدقسمتی ہماری امت میں در آئی ہے کہ ہم دو انتہاؤں پہ لوگ چلے گئے ہیں۔ ایک طرف ایسے ہیں کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ ادھر تو موت پڑی ہوئی ہے تو بالکل مر گئے ہوئے ہیں، کوئی مطلب اہل بیت کا، کوئی شہداء کا، کوئی ان کا، کوئی بالکل یعنی تذکرہ کرنا بھی ایک طرح سے جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ علی احسانہ، اہل سنت و جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور کے اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج، حضور کے صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ اور میں نے گزشتہ جمعے پہ یہی نسبت کے حوالے سے بات کی تھی کہ بس ہم تو نسبت کو ہمیں لے لینا چاہیے اور اس بحث مباحثے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا، آپ دیکھیں وہ فیس بک تو شکر ہے میں نے اسے جان چھڑائی، دفع کیا اس کو، لیکن پھر بھی لوگ اب واٹس ایپ ایسے سوال ایسی چیزیں بھیجتے کہ جی مثلا ہمارے یہاں اس بات پہ بحث ہوتی ہے جی محرم میں شادی کریں یا نہ کریں، یا یہ ذکر امام حسین کریں یا نہ کریں، کیا یہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر کا کام ہے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، یہ حضور کا فرمان ہے کہ نیک بندوں کا جو تذکرہ ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو جو صالحین کے امام ہو ان کا تذکرہ کرنا کیسے نہیں بنے گا بھائی؟ اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں، محرم کا احترام بھی ہے اور حضرات اہل بیت اطہار کا
جس طریقے سے جس انداز میں تذکرہ ہونا چاہیے بحمدہ و بعونہ تعالی اہل سنت و جماعت کے، ہم اس سے ورا ہیں کہ بھئی ہم کسی پہ فتوی بازیاں کریں، کوئی نفرتیں بانٹیں، کسی کو پہ فتوی بانٹیں کافر یا مسلمان ہونے کے، نہیں، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں بھیا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی شان بیان کریں، ان کے پیغام کو عام کریں کہ ان کا پیغام کیا تھا، اور ان کو ہم اپنے لیے نمونہ، اپنی نسل کے لیے بطور نمونہ پیش کریں کہ دیکھو وہ ہستیاں تھیں۔ اگر میں رات کو جو محفل میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، 22,000 کا لشکر تھا، 72 یا 90 دوسری طرف تھے، تو کرامت کیوں نہیں دکھائی، کیوں ایسے ہو گئے؟ تو بھائیو یہ جو جہاد کا میدان ہوتا ہے نا، اس میں کرامت نہیں استقامت دکھائی جاتی۔ آپ کا بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پیپر دے رہا ہے، کوئی بھی ہمدرد جو والد ہوگا یا بھائی ہوگا یا سرپرست ہوگا، کبھی اپنے بچے کے سامنے جا کر وہ کاپی یا بک نہیں رکھے گا کہ بیٹا نقل کر کے لکھ، وہ کہے گا نہیں، اس طرح میرے بچے کی صلاحیت متاثر ہوگی، اس کے اندر جو ایک مطلب اس کی جو ذہنی استعداد ہے اس میں فرق آئے گا، اس لیے اس کو اپنے ذہن پہ۔ اب یہ جو ماڈل ٹیسٹ پیپر لڑکے استعمال کرتے ہیں، ہم جب اسکول پڑھتے تھے یہ ان چیزوں کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہ ڈویژن کا تصور ہی نہیں تھا، کیا تھا؟ پھر لڑکے اپنے ذہن پہ زور دیتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ مجھے خود یاد، ہمارے ٹیچر نے ایک دفعہ ہمیں مضمون دیا علامہ اقبال پہ انگلش میں لکھنا ہے، مجھے انگلش والا مضمون نہیں یاد تھا، میں نے جو اردو تھی اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے مضمون لکھ لیا، پورے کے پورے نمبر آئے الحمدللہ۔ مطلب بچے اپنی ذہنی اب ماڈل ٹیسٹ پیپر، اب ان چیزوں نے بچوں کی وہ ذہنی صلاحیتیں بھی جو ہے نا وہ ان کو زنگ لگا دیا ہے، ٹیوشن سینٹرز نے بچوں کے ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ لیکن میں اصل جو بات کر رہا تھا، امام حسین تو وہ تھے نا کہ جن کے نانا نے یوں انگلیاں برتن میں رکھی تو دودھ اور پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ کرب و بلا کے میدان کو حکم دیتے اور وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا، دریائے فرات کو حکم دیتے اور اپنا رخ تبدیل کر دیتا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ میدان جہاد ہے اور یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اس امتحان میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ اسی فلسفہ کربلا کے حوالے سے، شہادت سیدنا امام حسین کے حوالے سے ہم یہ پورا مہینہ، اور بڑی میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں آپ حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ہماری اس مسجد میں بحمد و عون تعالیٰ یہ تقریباً تیسرا سال ہے، تیسرا محرم گزر رہا ہے جب میں آیا ہوں، تو ہم نے یہ اپنی انتظامیہ کے تعاون سے، اپنے دوستوں کے تعاون سے پورے 10 دن ہمارے یہاں محافل ذکر امام علی مقام کے حوالے سے یہاں مختصر محفل ہوتی ہے، کوئی زیادہ بہت لمبی تو ہم لگاتے نہیں ہیں، لیکن محفل ہوتی ہے، اور مجھے سب سے بڑی، میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا محفل میں ماشاءاللہ اس دفعہ تو اور زیادہ بہت اچھی ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہیں، سارے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، مالی تعاون بھی ہو رہا ہے، لنگر بھی چل رہا ہے۔ لیکن ایک بار میں گزارش کروں گا، ناراض نہ ہو، معذرت پہلے کر لیتا ہوں، کہ لنگر کی جو تعداد ہے نا، میں سمجھوں گا میں اس دن کامیاب ہوں گا کہ جس دن لنگر والی تعداد یہاں بیٹھی بھی ہوگی مسجد میں سمجھوں گا یار اب میں ویسے تقریباً مطلب 30% میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا۔ بعض اوقات وہ تھوڑی سی مطلب مجھ سے سختی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وہ ہے نا سر پیچھے وہ تو تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پھر بھی میرے ساتھ، آپ کی شفقت ہے، محبت ہے، آپ میری اپیل کو سنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ لیکن وہ جو دوست ہیں نا بنیا تے بیٹھنے والے، روڈ کے کنارے تے بیٹھنے والے، دکانہ تے بیٹھنے والے، جس وقت لنگر چلے آتا پھر ماشاءاللہ کمال کی، پھر اور آپ کا شکریہ، یہ نہیں ہے میں کوئی طنز نہیں کر رہا، واللہ آپ لنگر بھی کھاتے ہیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا کام کوئی کہیں فتنے ڈالنا، کہیں اس طرح کی چیزیں کرنا نہیں ہے، ہم محبت والے ہیں یار، اور ہم محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق ہے اہل محبت سے۔ فتنے بازوں کے تو ہم مطلب اتنا بھی میں وہ شریف نہیں ہوں کہ کوئی کہنا جی استاد ہوں کوئی بول دے ہی نہیں، کوئی فتنہ کرے گا تو اس کے انشاءاللہ وہ بھی پھر دیکھ بھی لے گا، جو ہمارا جلال ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ابھی تو جمال ہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فتنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، بالکل محبتیں پھیلائیں،
اصلاح کریں، عقیدہ حقہ پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اور جتنی حاضری آپ کی لنگر کے وقت ہوتی ہے آپ کی وہ مسجد میں حاضر ہونی چاہیے۔ پھر میں کہوں گا ماشاءاللہ فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، پھر میں یہ بھی کہوں گا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری جو بڑی اور مرکزی محفل ہوگی، اپنے اپنے جیب میں ذرا ہوشیار کر لیں۔ ابھی 3 چندے میں کیا کرتا ہوں، بس ٹائم ہو گیا، 1 منٹ میں معذرت چاہوں گا۔ 3 محرم شریف کا، ربیع الاول شریف کا اور رجب کا، یہ میں آپ سے یہاں، میں نے کبھی اپنے ادارے کے لیے یہاں آپ سے چندہ نہیں مانگا، نہ کیا ہے آپ سے، لیکن ان 3 جو یہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے میں آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں۔ ابھی مسجد کا چندہ تو قاسم بھائی کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو ہماری مرکزی محفل ہے، کیونکہ آپ تو میری صرف ایسے خشک باتیں سنتے ہیں نا، مطلب میں آپ کو ایک بہترین قسم کا ایک خطیب وہ گڑی ولا دربار کے ہیں، مولانا نوجوان عالم دین ہے، اس کو میں نے کہا ہوگا بڑی زبردست انشاءاللہ ایسی آپ کو سروں والی تقریر سنائے گا کہ آپ کے منہ سے سبحان اللہ بند ہی نہیں ہوگا، اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، روحانی لطف آئے گا۔ ان کو میں نے کہا یار ہمارے مقتدیوں کو ذرا تھوڑا مطلب ان کا وہ دو نا، ان کے ذوق میں ذرا تھوڑا سا، کیونکہ میں تو نہ کسی کو کہتا ہوں ہاتھ چاہو جی، نہ جھنڈے بڑھاؤ، نہ سبحان اللہ کو، نہ میرا یہ اصول ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کہا ہے، اور نہ ہی میں کبھی کہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر طرح کا لنگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، خشک چاول بھی ہوں، سالن والے بھی ہوں، اور خشک میرے والی تقریر بھی ہو، اور سر والی تقریر بھی ہو۔ انشاءاللہ آپ بالکل بے فکر ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ رسپانس دینا ہو، دیتے بھی ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس محفل کے لیے یہ جو سنتوں کے بعد انشاءاللہ تو اپنے اپنے جیبیں ذرا تھوڑے سے مطلب کھول کر رکھو، مہربانی کرو۔ ہاں کسی وہ کوئی کپڑے پہنتے ہوئے بٹوا گھر رہ گیا، وہ بعد میں بھیج بھی سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ہارون بھائی اس کام کے سارے کے انچارج ہیں، ماشاءاللہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو چند باتیں میں نے محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے کی ہیں، ہمیں اس سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ 10 محرم کا، 10 اور 11 کا، یا 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں